بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہم لوگ جو ہے، جو آج ہمارا ٹائٹل ہے وہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارا جو ٹائٹل ہے آج وہ ناولٹی ہے ایز فلوسافیکل ایلوژن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ جو فلوسافیکل ایلوژن ابھی ہم نے ڈسکس کیے، جیسے کہ مائی پرسنل فلاسفی، یا یہ کہ تھنکنگ ان اٹ سیلف از اے فلوسافیکل ایکٹیویٹی وغیرہ، لیکن یہ جو ناولٹی والا ایشو ہے یہ ذرا سیریس ایشو ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اسے فلوسافیکل ایلوژن سمجھتے ہیں ناولٹی کو، اور جیسے میں ہسٹری آف آئیڈیاز کے کانٹیکسٹ میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو پہلی یعنی کہ لڑائی ہوئی ہے فلسفیوں میں اور آرٹسٹوں میں، اس کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ ناولٹی کا ایشو ہی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے، ہو سکتا ہے یہ غلط ہو، لیکن یہ کہ اس کے لیے ہمارے پاس اپروپریٹ آرگیومنٹس ہیں، وہ ابھی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ ناولٹی ایک امپورٹنٹ جو ہے وہ ایسپیکٹ رہا ہے ہیومن بینگز کا، کسی تصورات کے نظام کی طرف اٹریکٹ ہونے کا۔ یعنی کہ جب بھی انسان کسی سسٹم آف تھاٹ کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے تو اس میں ناولٹی ایک فنڈامنٹل رول پلے کر سکتی ہے۔ انسان جو ہے وہ ایسی سچائی جو کہ طے شدہ سچائی ہے یا اسٹیبلش ٹروتھ ہے، اس اسٹیبلش ٹروتھ کو ایک نئے اینگل سے دیکھنے کی خواہش رکھتی ہے۔ اور اگر فرض کیا کہ کوئی اسٹیبلش ٹروتھ بہت عرصے تک قائم رہے تو انسانوں کے لیے وہ ریپیٹیٹیو ہو جاتا ہے، اور جب وہ ریپیٹیٹیو ہوتا ہے تو اگر کوئی بھی ایسا انسان جو اس اسٹیبلش ٹروتھ کو چیلنج کرنے کا کوئی نیا اینگل ان کو دکھاتا ہے تو وہ اس ریپیٹیشن کو ناولٹی کے دام میں پھنس کر، ناولٹی کے ایلوژن میں پھنس کر ڈینائی کر دیتے ہیں ایک اسٹیبلش ٹروتھ کو۔ اور ہیومن ہسٹری میں ہمیشہ سے ریپیٹیشن جو ہے وہ لیڈ کرتا ہے بورڈم کی طرف، اور بورڈم جو ہے وہ لیڈ کرتا ہے فرسٹریشن کی طرف، اور اس بورڈم اور فرسٹریشن کی وجہ سے لوگ اسٹیبلش ٹروتھ کو ڈینائی کر کے ایک ایسے ٹروتھ کی طرف لپکتے ہیں یا آگے بڑھتے ہیں جو کہ ان کو نیا لگ رہا ہوتا ہے۔ تو جو امپورٹنٹ چیز ہے جو ہم لوگوں کو انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے، خاص طور پہ جو مذہبی ذہن رکھتے ہیں ان لوگوں کو بھی، اور جو پوسٹ کولونیل سوسائٹیز کے رہنے والے ہیں، چاہے وہ مذہبی ہوں یا غیر مذہبی سیکولر ہوں، دونوں کو یہ ایکولی اٹریکٹ کرتا ہے کہ وہ طے شدہ سچائیاں جو آپ کی ہسٹوریسٹی سے آ رہی ہیں، یا آپ کے مذہب سے آ رہی ہیں، یا آپ کے تاریخی عمل کے نتیجے میں آ رہی ہیں، یا آپ کی کلچرل پرٹیکولیرٹی کی وجہ سے آ رہی ہیں، ان طے شدہ سچائیوں کو چیلنج کرنے کی ایک لیجیٹیمیٹ جسٹیفیکیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ اس سچائی سے بور ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ ناولٹی کا جو تعلق ہے وہ سچ سے نہیں ہے، ناولٹی کا تعلق ریپیٹیشن سے ہے۔ کہ اگر آپ ایک سچ تواتر کے ساتھ سنتے رہیں بار 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 بار، تو آپ کے لیے وہ سچائی جو ہے وہ مبہم ہو جاتی ہے اور وہ غیر اہم ہو جاتی ہے، اور جیسے ہی آپ اس سچائی کا اعادہ کرتے ہیں یا اس کا اظہار کرتے ہیں تو لگتا یہی ہے کہ یہ پھر وہی پرانا ریکارڈ بج گیا۔ لہٰذا انسانوں کو اپنی اس آفاقی سچائی کے لیے نت نئے مظاہر کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کمی کو پورا کرنے کا جو نظام رہا ہے وہ ادب رہا ہے۔
جیسے میں نے پہلی کلاس میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ ادب کو بذات خود ادب کہنا اور چیلنج کرنا یہ بھی ایک ایشو ہے، لیکن ابھی فی الحال ہم اس کے بارے میں کوئی کریٹیکل نہیں ہو رہے۔ ادب جو ہے وہ طے شدہ سچائیوں کو نت نئے طریقوں سے افسانوں کے ذریعے یا شاعری کے ذریعے یا جو ہے مائتھولوجیز کے ذریعے، دیو مالائی کہانیوں کے ذریعے اسرٹ کرتی ہے۔ تو کیا بنیادی طور پر یہ سوال اٹھانا کہ بھائی جو دیو مالائی کہانیاں ہیں یا مائتھولوجیز ہیں یا شاعری ہے یا افسانہ ہے، کیا یہ خود سچ کریٹ کرتے ہیں یا طے شدہ سچائیوں کا ہی ایک ناول ایکسپریشن دیتے ہیں، ایک نیا ایکسپریشن دیتے ہیں؟ اور وہ سچائیاں جو کہ یا تو مذہب سے آ رہی ہوں یا فلسفے سے آ رہی ہوں، کیا انہی کو وہ خوبصورت انداز میں بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں یا پھر وہ اپنی مرضی سے ایک نیا سچ پیدا کر دیتے ہیں جو کہ طے شدہ سچائیوں کو چیلنج کرتا ہے؟ تو یہ دونوں پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں۔ مائتھولوجی کی جو ہسٹری ہے، اگر آپ دیکھیں جیسے کامٹے وغیرہ کو پڑھیں تو وہ آپ کو بتائے گا کہ پہلا جو دور تھا انسانی ارتقاء کا، وہ پہلا جو دور تھا اس میں جو غالب نظام تھا وہ مائتھولوجیکل ہی تھا، یعنی کہ وہ متھ کے اوپر ہی بیس کرتا تھا۔ اور مائتھولوجیز جو ہوتی تھی، چونکہ آپ کے گھر کی کھیتی ہوتی تھی، جس طرح چاہے وہ اگا لو، تو مائتھولوجیز جو ہیں ان کے ذریعے لوگ اپنے اپنے ٹروتس کو ایک ناول انداز میں پیش کرتے تھے، ایک کہانی کی صورت میں، اور اس کہانی کا جو نیا پن ہوتا تھا اس مائتھولوجی کے پیرائے میں لوگوں کو ایک نیا پن کا احساس دلاتا تھا، ایک ناولٹی کا احساس دلاتا تھا، جس کے نتیجے میں گو کہ وہ مائتھولوجی پہلے سے طے شدہ سچائیوں کا ہی اظہار کرتی تھی، لیکن ایک زیادہ خوبصورت انداز میں، زیادہ مائتھولوجیکل لیول پر۔ تو مائتھولوجیز کے بارے میں ایک بات اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ مائتھولوجی کے کسی بھی مائتھولوجی کے تین ایسپیکٹ ہوتے ہیں۔ نمبر ون، متھ جو ہوتی ہے وہ بنیادی طور پر جھوٹ ہوتی ہے، یعنی کہ وہ سچ نہیں ہوتی، اور اگر وہ سچ ہوتی ہے تو وہ ہائپر ریالٹی ہوتی ہے یا ہائپر نیچر ہوتی ہے، یا سچ سے زیادہ سچ ہوتی ہے۔ سچ سے زیادہ جو سچ ہوتا ہے وہ سچ نہیں ہوتا۔ تو وہ نمبر ون کہ وہ اصولی طور پر وہ ایک جھوٹ ہوتا ہے، ایک لائے ہوتا ہے، نمبر ون۔ نمبر ٹو، دی ایکچوئل کانٹینٹ آف myth از ناٹ امپورٹنٹ، یعنی کہ myth کی جو کہانی ہوتی ہے وہ بنیادی طور پر امپورٹنٹ نہیں ہوتی، کیونکہ بنیادی طور پر وہ گھڑی گھڑائی ہوتی ہے، گھڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اگر myth کہنے والا جو ہے وہ ہومر کی سطح کا آدمی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ آپ کو صدیوں تک بلکہ ہزاروں سالوں تک اٹریکٹ کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ عام سطح کا آدمی ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ 2-3 سال کے اندر ہی وہ اپنی متھ جو ہے وہ اس کی ڈیتھ کو اناؤنس کر دے۔ لیکن یہ کہ متھ کے اندر جو ایکچوئل کانٹینٹ ہے وہ امپورٹنٹ نہیں ہوتا۔ تو پھر متھ کہی کیوں جاتی ہے؟ متھ کہی اس لیے جاتی ہے کہ لوگ جس سچائی کے اوپر چلتے چلتے بور ہو رہے ہیں، اور اس کا جو ریپیٹیٹیو ڈائلیکٹکس ہے اور جو ریپیٹیٹیو جو اس کی ڈائنامکس ہے، وہ جو ہے وہ نیوٹرلائز ہو اور لوگوں کو ایک نئے پن کا احساس ہو، اور وہ پرانی سچائی کو ایک نئے پیرائے میں، ایک نئے انداز میں محسوس کریں۔ اور یہ جو احساس کا مسئلہ ہے وہ ابھی میں آپ کو مزید اس کو ایکسپلور کر دوں گا، یعنی کہ نئے طریقے سے آپ ایک نئی سچائی کو، نئی پرانی ہی سچائی کو نئے انداز میں جی لیں۔ اس کے لیے متھ جو ہے وہ ایک کانٹینٹ کریٹ کرتی ہے۔ تو پھر اصل میں متھ کا کیا کام ہوتا ہے؟ متھ کا آخری جو فنکشن ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور متھ کا آخری فنکشن ہوتا ہے ہارمونائزیشن آف دا سوسائٹی اینڈ اٹس پریکٹسز، یعنی کہ جو معاشرے کے اندر چلی چلائی پریکٹسز ہوتی ہیں اور جو
حال کے معاملات ہوتے ہیں اور حال کے جو چیلنجز ہوتے ہیں ان کے ساتھ انسانوں کو جوڑ دیتی ہے. اور متھ جو ہے ظاہر ہے کہ یہ متھ کا یہ فنکشن مائتھولوجیکل فنکشن جو ہوتا ہے وہ ایکسٹریملی امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ کام آرٹسٹ بہت عمدہ انداز میں کرتے چلے آئے ہیں ہسٹوریکلی، لہٰذا آرٹسٹوں کی ایک وقت بھی رہتی ہے. اور اس کے لیے وہ کون سا ذریعہ استعمال کرتے ہیں، کون سا پیرایا استعمال کرتے ہیں، یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو متھ کو کریٹ کرنے والا فرد ہے یا افراد کا گروہ ہے ان کی پولیٹیکل سٹینڈنگ کیا ہے، ان کی سوشل سٹینڈنگ کیا ہے، ان کی کلچرل سٹینڈنگ کیا ہے، ان کی اکنامک کنڈیشنز کیا ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری مائتھولوجیز جو ہوتی ہیں وہ پیور فلسافیکل پیراڈائم کے اندر نہیں آتی، کیونکہ فلسفہ ایک، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ایک ڈسپلن سسٹم آف تھاٹ ہے. اور اس ڈسپلن سسٹم آف تھاٹ میں رائٹ اور رانگ ہوتا ہے، ٹرو اور فالس ہوتا ہے، آبجیکٹو اور سبجیکٹو ہوتا ہے کا ایشو ریز ہوتا ہے. لیکن مائتھولوجی جو ہے وہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ہوتی ہی جھوٹ ہے، وہ گھڑی گھڑائی ہوتی ہے. لہٰذا وہ آپ کو ایک ایسی دنیا میں لے جاتی ہے جس کے اندر آپ اس سچ کو، لیٹ سپوز جو سچ پہلے سے طے شدہ سچ ہے، اس سچ کو ایک نئے انداز میں جینا یا محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ وہ پریکٹسنگ ٹروتھ جو ہے اس کی جو ڈیوریشن ہے وہ بڑھ جائے، اور لوگوں کی جو ٹالرنس لیول ہے اسی ٹروتھ کا جو کہ پریکٹس میں ہے یا تھیوری میں ہے یا فاؤنڈیشنز کے اندر ہے، اس ٹروتھ کو جو ہے وہ ایک نئے انداز میں جینا شروع کر دیں. اب یہ جو مت کی یہ 3 ریکوائرمنٹ ہیں اور اس کو اگر آپ لنک کر کے دیکھیں اپنی زندگیوں سے، تو فرض کیا کہ آپ ایک انسان کو جب آپ یہ بتاتے ہیں کہ جیسے ہی وہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو دکھاتے ہیں کہ دیکھو مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، اور یہ اللہ میاں نے پہلے سے جو ہے وہ دنیا بنائی ہے تمہارے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات بنائے ہیں، یہ پیغمبر نے اپنی تعلیمات دی ہیں. اور تو یہ بچپن سے بچہ سنتا آتا ہے. پھر بچے کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہر چیز کا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے. اور پھر وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ ایک دن آخرت کا دن آئے گا جس میں سزا اور جزا ہوگی. تو یہ بالکل اسٹیبلش ٹروتھ ہوتے ہیں ایک مذہبی معاشرے میں. بات یہ نہیں ہے کہ صرف مسلمانوں کے اندر ایسا ہے، مسلمانوں میں بھی ہے اور عیسائیوں میں بھی ہے اور یہودیوں میں بھی ہے اور کسی نہ کسی سطح پر ہندوؤں میں بھی ہے، سکھوں میں بھی ہے. تو دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہوتے ہیں وہ اس سچائی کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں کہ وہ مخلوق ہے اور ایک آخرت ہوگی، اور آخرت کے اندر مخلوق اپنے کیے کیا اجر پائے گی. یہ ایک آفاقی ٹروتھ ہے جو ہزاروں سالوں سے انسانوں کے پاس موجود ہے اور انسان اس کو برتتے چلے آ رہے ہیں. لیکن آج کے جو معاشرہ ہے، ماڈرن سوسائٹی ہے، پوسٹ ماڈرن سوسائٹی ہے، ٹیکنالوجی ہے، اس دور کے اندر جب آپ یہ سچ بتاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ دراصل سچ نہیں ہے بلکہ یہ ایک دیو مالائی کہانی ہے، یہ ایک ٹروتھ نہیں ہے بلکہ یہ ایک کہانی ہے، ایک نیریٹو ہے. اور جیسے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا، پتہ ہی ہوگا کہ پوسٹ ماڈرنسٹ تھنکر جو ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ کوئی بھی نیریٹو جو ہوتا ہے وہ محض ایک نیریٹو ہی ہوتا ہے، وہ گرینڈ نیریٹو نہیں ہوتا. لیکن مذہبی معاشروں میں یہ بیان کہ آپ اللہ کی مخلوق ہیں اور آخرت میں آپ کو اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا، یہ محض نیریٹو نہیں ہوتا، یہ ایک گرینڈ نیریٹو ہوتا ہے. اور یہ جو گرینڈ نیریٹو ہے، اس گرینڈ نیریٹو کے ارد گرد اگر آپ رہ کر کوئی مائتھولوجی جنریٹ کر لیتے ہیں، کوئی دیو مالائی کہانی جنریٹ کر لیتے ہیں، تو مذہبی معاشرہ اس دیو مالائی کہانی کو اس وقت تک برداشت کر لے گا جب تک کہ وہ ان اسٹیبلش ٹروتس کو چیلنج نہیں کرتا جو اس گرینڈ نیریٹو سے آ رہے ہیں. لیکن فرض کیا کہ آپ نے کوئی ایسی دیو مالائی کہانی بتائی جو کہ اس گرینڈ نیریٹو کو چیلنج کرے، تو اس دیو مالائی کہانی کو وہ چیلنج کرتا ہے اور اپنے پولیٹیکل اور سوشل اور کلچرل انسٹیٹیوشنل سٹرکچر میں اسے چیلنج کرتا ہے. کیونکہ بنیادی طور پر
جب بھی کوئی گرینڈ نیریٹو اسٹیبلش ہو جاتا ہے تو اسی گرینڈ نیریٹو کی بنیاد پر ادارے اپنے آپ کو ڈھالتے ہیں، اپنی ساخت کو بیان کرتے ہیں، اپنی ترجیحات کو طے کرتے ہیں، اپنے اہداف کا تعین کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اسٹیبلش ٹروتھ ہوگا اسی اسٹیبلش ٹروتھ کی بنیاد پر نظام عدل بھی قائم ہوگا، اسی اسٹیبلش ٹروتھ کی بنیاد پر سوشل انسٹیٹیوشنز بنیں گے، اسی گرینڈ نیریٹو کی بنیاد پر پولیٹیکل انسٹیٹیوشن بنیں گے، اسی گرینڈ نیریٹو کی بنیاد پر کلچرل پریکٹسز پبلک اسفیئر میں لیجٹمیٹ ہوں گی، اسی کی بنیاد پر سزا اور جزا کا نظام ہوگا، اسی کی بنیاد پر اقدار طے ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گرینڈ نیریٹو جو ہوتا ہے وہ محض بیان نہیں رہتا، بلکہ وہ انسٹیٹیوشنل سٹرکچر کے اندر اپنی جڑیں پکڑ لیتا ہے، اور جب وہ اپنی جڑیں پکڑ لیتا ہے تو پھر اپنی سچائی کے اظہار کے لیے اس گرینڈ نیریٹو کو مائتھولوجیز کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ وہ انسٹیٹیوشنل سٹرکچر کے تھرو پریکٹس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ جو انسٹیٹیوشنل سٹرکچرز ہوتے ہیں، ان انسٹیٹیوشنل سٹرکچر کے اندر جب انسان پلتے ہیں اور بڑھتے ہیں، اور ان انسٹیٹیوشنل سٹرکچر میں اگر ان کے ساتھ ناانصافیاں ہوں، ان کے ساتھ زیادتیاں ہوں، اور ان کو عدل نہ ملے، اور ان کے ساتھ ڈسکرمنیشن ہو، اور ان کی بنیاد پر ان کے ساتھ جو ہے وہ دوہرا رویہ معاشرتی سطح پر، سیاسی سطح پر، سماجی سطح پر، اقداری سطح پر اور جسٹس کی سطح پر اختیار کیا جائے، تو اس پورے کے پورے مس ریپرزنٹیشن مس ریپرزنٹیشن تو میں نہیں کہوں گا، بلکہ فالٹ لائنز آف انسٹیٹیوشنل اسٹرکچر کی وجہ سے جو گرینڈ نیریٹو ہوتا ہے اس کے ٹروتھ کے اوپر سے لوگوں کا ایمان اٹھنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ جب ان کے سامنے وہ لوگ، جب جو ستائے ہوئے لوگ ہوتے ہیں سوشل یا پولیٹیکل یا کلچرل انسٹیٹیوشنل اسٹرکچر سے، جو دعوے دار ہوتے ہیں کہ اس گرینڈ نیریٹو کو وہ پریچ کرتے ہیں اور پرزیوم کرتے ہیں اور ویلیو کرتے ہیں اور ایکسپریس کرتے ہیں، لوگوں کا ایمان جو ہے وہ اس گرینڈ نیریٹو کے اوپر سے اٹھنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسے دور کے اندر جب، جسے ہم کہتے ہیں کرائسس آف دا نیریٹو، کرائسس آف دا نیریٹو یا کرائسس آف دی گرینڈ نیریٹو جب پیدا ہوتا ہے، تو اگر کوئی انسان مائتھولوجیکل پلین پر ایک ایسی سچائی بیان کر دے جو کہ اس کی گھڑی بھی ہو، لیکن وہ گرینڈ نیریٹو کی ٹروتھ ویلیو کو چیلنج کر رہی ہو، تو لوگ اسے فلسفہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ گو کہ اس کی بنیاد جو ہوتی ہے وہ ایک ایک ایسا ٹروتھ ہوتا ہے جو ریئیکشنری ہوتا ہے، جو بنیادی طور پر ماتمی ہوتا ہے، جو بنیادی طور پر بیزارگی کا مظہر ہوتا ہے، جو بنیادی طور پر ناراضگی کا مظہر ہوتا ہے۔ اس گھڑی گھڑائی کہانی کے اوپر لوگ نہ صرف یہ کہ اس کو قبول کرنا شروع کرتے ہیں، بلکہ اسے ایک نیا فلسفہ بھی ماننا شروع کر دیتے ہیں۔ گو کہ فلسفے کی جو بنیادی ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ آرگیومنٹیٹو ہو، وہ سسٹمیٹائزڈ ہو، اس کی کچھ لاجیکل فاؤنڈیشنز ہوں، ان تمام چیزوں کا اس میں انکار ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں کو وہ فلسفہ لگنے لگتا ہے۔ آپ پنجاب کے اندر بہت سارے ایسے لوگ کیا کہتے ہیں فنکار دیکھیں گے جو بنیادی طور پر فنکار ہیں، جو بنیادی طور پر اس انسٹیٹیوشنل سٹرکچر، اس پولیٹیکل سٹرکچر، اس کلچرل سٹرکچر کو
چیلنج کر رہے ہیں، لیکن بنیادی طور پر جو مائتھولوجیکل سیٹنگز، چاہے وہ جو فوک سٹوریز ہیں یا مائتھولوجیکل کیریکٹرز ہیں، ان کے ذریعے سے وہ ایکچولی جس چیز پہ چوٹ مارتے ہیں وہ گرینڈ نیریٹو ہی ہے. اور گرینڈ نیریٹو پہ جو چوٹ پڑتی ہے تو لوگوں کے ذہن میں ایک ایلوژن کریٹ ہوتا ہے کہ یہ کوئی فلسفہ ہے، اور اس گرینڈ نیریٹو کے آلٹرنیٹیولی اسی مائتھولوجی سے نکلنے والے ٹروتھ کو، جیسا بھی ہوچ پوچ وہ نکل رہا ہے، لوگ ایک گرینڈ نیریٹو کے طور پر پریکٹس کرنا شروع کرتے ہیں، اور اس کو اپنی اپنی کلچرل پریکٹسز کے اندر، اپنی 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 کہانیوں کے اندر، اپنے آبجیکٹیوز کے اندر ایک فاؤنڈیشن کے طور پر استعمال کرتے ہیں ٹو چیلنج دا لیجیٹیمیسی آف دا ٹروتھ دیٹ ہیز بین ریویلڈ بائی دا گاڈ اور بائی اے پریکٹس فرام دا from the from their consistent practices of their ancestors. اسے وہ چیلنج کرتے ہیں اس نئے گرینڈ نیریٹو کی بنیاد پہ، جو کہ فلسفیانہ بنیادوں پر اپنا اظہار نہیں کر رہا، بلکہ ایک مائتھولوجیکل پلین پر کوئی لو اسٹوری وہ بنا لیتا ہے، اور اس لو اسٹوری کے اندر سارے ویلن جو کیریکٹر ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ مذہبی ہوتے ہیں یا روایتی ہوتے ہیں یا وغیرہ وغیرہ، اور وہ جو لورز ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے ہر سطح کے اوپر ان کی جو آزادی ہے، ان کا جو زندگی کو دیکھنے کا ایک نیا پن ہے اور رشتے کی ایک نئی جہد ہے، اس کو جو ہے وہ ایک اس گھڑی ہوئی کہانی کے ذریعے وہ اس طرح چیلنج کرتا ہے، جو بھی بھائی ہے اللہ اس پر رحم فرمائے، اس طرح کرتا ہے کہ لوگوں کو اپنے حال کا مظہر نظر آنے لگتی ہے وہ مائتھولوجی، اور اسے پھر وہ ایک فلسفہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. بنیادی طور پر اگر اس ناول ایکسپریشن کو لیا بھی جائے یا لینے کی کوشش بھی کی جائے، تو بنیادی طور پر یہ اظہار جو ہوتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ جس کیٹیگری پہ فال کر رہا ہوتا ہے وہ لٹریچر کا یا فنون لطیفہ کی ہی کوئی جہد ہو سکتی ہے، فلسفہ نہیں ہو سکتا. تو یہ جو میں نے بات کی، پتہ نہیں آپ لوگوں کو کتنی وہ سمجھ آئی یا میں کتنا اس کو کمیونیکیٹ کر پایا، لیکن یہ کہ بنیادی طور پر ناولٹی جو ہے وہ طے شدہ سچائیوں کو جب آپ چیلنج کرتے ہیں یا ایک نئے پن سے پیش کرتے ہیں، تو ناولٹی کے دو مینیفیسٹیشنز ہو سکتی ہیں. ایک مینیفیسٹیشن یہ ہے کہ وہ طے شدہ سچائی کو ہی اسٹیبلش کرے ایک خوبصورت انداز کے اندر، یہ ممکن ہے. لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ وہ طے شدہ سچائیوں نے جس طرح سے اپنے آپ کو انسٹیٹیوشنلی ریپرزینٹ کیا ہے، اس ریپرزنٹیشن کو چیلنج کرنے کے لیے ایک مائتھولوجیکل فریم ورک کے تھرو چیلنج کرے اس گرینڈ نیریٹو کو. اور جب اس گرینڈ نیریٹو کو چیلنج کرتا ہے تو پھر لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ ہمیں نئی فاؤنڈیشن مل گئی ہے جس کی بنیاد پر کھڑے ہو کر ہم تبرہ کر سکتے ہیں اسٹیبلش جو ٹروتھ ہے اس کا. تو اس کے لیے پھر وہ ظاہر ہے کہ صرف مائتھولوجی نہیں رہتی، بلکہ اسے وہ ایک فلسفے کے طور پہ پیش کرتے ہیں. یہ جو ہے اس کی وجہ سے ناولٹی ایک ایلوژن کے طور پر یا ایک فلسافیکل ایلوژن کے طور پر ہمارے سامنے آ جاتی ہے. ہاں، ابھی قاضی صاحب آپ بات کر لیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ السلام علیکم وعلیکم السلام. سر. آواز آ رہی؟ جی سر، میرا سوال یہ ہے کہ میتھولوجی کیا ہمیشہ جھوٹی ہی ہوتی ہے؟ کیونکہ جو ہمارا ٹریڈیشن ہے، اگر ہم فنکشنلی دیکھیں تو صحابہ کرام کی جو کہانیاں ہیں یا اس سے بھی پیچھے چلے جائیں، انبیاء کی جو مختلف کہانیاں ہیں، فنکشنلی تو ہمارے لیے وہ آج مس کی طرح ہی ایٹ لیسٹ فنکشن کر رہی ہوتے ہیں.
how do you distinguish between, लेकिन in reality those are truth, जो कि ट्रुथ बेस्ड मेथोलॉजी का ऐसा कोई चीज मौजूद होती है, या फिर हम उसको किसी और लेंस से देखते हैं? ठीक है, मैं ये बताता हूँ कि मैंने जो है वो ये बताने की कोशिश की आपको कि जैसे फर्ज किया कि रोम है, सही है, तो रोमन फिलॉसफी भी मौजूद थी, रोम का फलसफा भी मौजूद था। लेकिन रोम में फलसफा आने से पहले मैं रोमन कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा था। फिलोसॉफिकल जो हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री वगैरह जो पढ़ते हैं, वी स्टार्ट विद जो है रोमन फिलोसफी। और जाहिर है कि वो हम इसलिए पढ़ते हैं कि जाहिर है कि वो प्री क्रिश्चियन भी है और प्री इस्लामिक भी है। तो जो जिस दौर की आप बात कर रहे हैं वो माइथोलॉजी का पीरियड नहीं है, ठीक है। जैसे आपने सहाबा का हवाला दिया, तो हिस्ट्री ऑफ आइडियाज के अंदर जो ये पीरियड होगा वो रिलीजन का पीरियड है, रिलीजन माइथोलॉजिकल पीरियड नहीं है, सही है। माइथोलॉजिकल पीरियड प्री रिलीजियस पीरियड है, जैसे कि जूइस है, ये है, वो है। तो अगर वेस्टर्न हिस्ट्री में देखा जाए तो पहला जो दौर है उसे वो दौर जो है माइथोलॉजिकल पीरियड कहते हैं। उसको फलसफियों ने आके चैलेंज किया कि ये जो तुम कहानी सुना रहे हो, इस कहानी की जो ट्रूथ वैल्यू है वो क्या है, और इसकी लॉजिकल कोहेरेंस कहाँ है, और उसके पीछे जो कॉन्ट्रडिक्शन तुम कर रहे हो वो उसका क्या होगा, और जो तुम इसमें बेतहाशा फेलिसीज कर रहे हो उसका क्या होगा। तो बुनियादी तौर पर ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे एक छोटा बच्चा जो होता है, वो जब आप उसको कहानी सुनाते हो तो उसके लिए आपको कोई कहानी पढ़ने की जरूरत नहीं होती। आप बस ऐसे ही शुरू कर देते हो, और अ, कहीं मिला दो। तो बहुत छोटा बच्चा होता है तो वो आपके जो बयान है उसकी कॉन्ट्रडिक्शन डिटेक्ट नहीं कर पाता, सही है ना। जैसे आप कहते हैं एक चूहा था, वो आड़ी माड़ी फिरता था, उसकी दुम में कांटा चुभ गया, वो हज्जाम के पास गया और हज्जाम ने कहा कि भाई तेरी दुम टूट जाएगी, तो उसने कहा तेरी मेरी बला से। तो हज्जाम ने उसकी दुम में से कांटा निकाला, उसकी दुम टूट गई, वो हज्जाम का उस तरह लेके भाग गया। अब ये जो आप बात कर रहे हो, जाहिर है कि ये बच्चा तो इसमें कॉन्ट्रडिक्शन तो नहीं देख रहा ना। पहली बात तो ये कि बच्चा ये सवाल उठाता है क्या आपसे कि भाई बच्चा जो है, चूहा जो है, वो हज्जाम के पास जाएगा ही कैसे, और हज्जाम के साथ कॉन्वर्सेशन करेगा कैसे, और उनके दरमियान जो लैंग्वेज होगी वो कौन सी होगी, और जो है कांटा निकालने से दुम क्यों टूटेगी, अच्छा, और वो चूहा जो है वो किसी का उस तरह लेके क्यों भाग जाएगा। तो बुनियादी तौर पर बच्चा ये सवाल नहीं उठा सकता, इसीलिए आप बच्चे को ये कहानी सुना देते हो। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है, जो बच्चा 15 साल का हो गया, तो अगर आपने उसको कहा कि एक चूहा था आड़ी माड़ी फिरता था, उसके दुम में कांटा चुभ गया, तो कहेगा भाई ना, जो चूहा आड़ी माड़ी फिरता है, ना उसकी दुम में कांटा चुभता है, ना वो हज्जाम के पास जाता है, ना हज्जाम के साथ वो कॉन्वर्सेशन, क्या बकवास कर रहे हो। तो बताने का मतलब ये होता है कि फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री या हिस्ट्री ऑफ आइडियाज ये कहती है कि एक जमाना था इंसानों पे कि वो माइथोलॉजी से बहल जाते थे, उसके बाद वो माइथोलॉजी से नहीं बहले। जब वो माइथोलॉजी से नहीं बहले तो फिर फलसफा आया, और फलसफे ने आकर इन सबको गिरा दिया। यानी कि प्लेटो को वो समझते हैं कि प्लेटो ने आकर जो है वो गिरा दिया सबको, और ये होमर शोमर इनकी कोई हैसियत नहीं रह गई वेस्टर्न यानी कि फलसफा आ जाने के बाद, ठीक है। तो बुनियादी तौर पर जो जिस दौर का आप जिक्र कर रहे हैं वो बुनियादी तौर पर रिलीजन का पीरियड है। रिलीजन जो है, जाहिर है कि आपको पता है कि ईसाइयत ने आकर तो रोमन फिलोसफी को गिरा दिया और रोमन फिलोसफी को डिफीट किया। और रोमन फिलोसफी तो एब्सोल्युटली सेक्युलर थी, और रोमन फिलोसफी जो थी वो कहाँ मानती थी इस बात को कि आखिरत कोई चीज़ है। रोमन फिलोसफी कहाँ मानती थी इस बात को कि अल्लाह की तरफ से कोई किताब आएगी। रोमन फिलोसफी, वो तो रोमन फिलोसफी तो इंट्रिंसिकली सेक्युलर थी। उस सेक्युलर फिलोसफी को आकर रिलीजन ने, ईसाइयत ने डिफीट किया, और डिफीट करने के बाद वो साल साल तक जो है वो अपनी अखलाकियात और समाजियात और सियासियात के लिए जिस ग्रैंड नैरेटिव पे इन्हिसार करते थे वो ईसाइयत ही थी।
صحیح بات ہے کہ نہیں ہے؟ اور آپ دیکھیں کہ عیسائیت نے جب اپنا اظہار کیا، اور عیسائیت نے جب اظہار کیا تو ظاہر ہے کہ عیسائیت جب گرینڈ نیریٹو بن گیا تو اسی کے ارد گرد پھر دیومالائی کہانیاں بننی شروع ہو گئیں عیسائیت کی بنیاد پہ. اور عیسائیت کی بنیاد پر دیومالائی کہانیاں جو لوگوں نے بنائیں وہ اسی گرینڈ نیریٹو کو اسٹیبلش کر رہی تھی کہ بس اب ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ عیسائیت آ گئی ہے. اب یا تو آپ کرسچن ہوں گے، اور اگر آپ کرسچن نہیں ہوں گے تو پھر آپ پیگن ہوں گے، اور اگر آپ پیگن ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، اینڈ یو آر ایکچولی بلیو ان فالس گاڈ. تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ نکلا کہ ایک عام آدمی، ایک عام کرسچن کے دماغ میں یہ بیٹھ گیا کہ چونکہ پہلے جو رومنز تھے وہ صرف کنگڈم آف ارتھ بناتے تھے، اب جو ہے رومنز جو ہیں ان کے ساتھ اللہ کی مدد بھی آ گئی ہے، تو وہ کنگڈم آف ہیونز بھی انہوں نے اسٹیبلش کر لیے. لیکن اور لہٰذا اب یہ انوینسیبل ہو گئے. اور یہ جو کام کیا یہ ظاہر ہے کہ عیسائی علماء نے تھوڑی کیا، یہ تو جو شاعر تھے، ادیب تھے، افسانہ نگار تھے، ظاہر ہے بھائیوں نے گھڑ لیا بہت کچھ اور گھڑ گھڑ کے بتا دیا انہوں نے. تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جب جرمینک ٹرائب نے آ کر رومنز کو ڈیفیٹ کیا، اور ایک مہذب جو عیسائی رومن موجود تھے، اور وہ ظاہر ہے کہ بائبل کی عبادت بھی کرتے، تلاوت بھی کرتے تھے، چرچ بھی جاتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، حرام بھی نہیں کھاتے تھے، بہت سارے اچھے کام کرتے تھے. اس کے باوجود گوتس نے آ کر جب ڈیفیٹ کیا، اور ایک ننگے پنگے جو لوگ ہیں انہوں نے آ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جو جو ہوتی ہے چرچ کو، اور جو ان کی کیا بولتے ہیں اس کو، جو کراس ہے اس کو، اور لوگوں کو قتل عام کیا. تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ اسی دیومالائی کہانی کا نتیجہ یہ نکلا بھائی کہ لوگوں کا جو ناولٹی انہوں نے پیدا کر لی تھی ایک خاص قسم کی گرینڈ نیریٹو کو نئے 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 نت نئے اینگلوں سے دیکھنے کی، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کا ایمان ہی اڑ گیا عیسائیت سے. اور انہوں نے کیا کہنا شروع کیا؟ انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ وہ دوسرے دیومالائی کہانیوں والے آ گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ خیال ہمارا صحیح نہیں تھا کہ عیسائی کوئی سچا دین ہے. اور دیکھو جب ہم سیکولر تھے، اور جو ہم ایمان نہیں رکھتے تھے اس عیسائیت کے اوپر، تو ہم کتنے طاقتور اور کتنے زبردست تھے. اور یہ عیسائیت کی وجہ سے ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پر آ کر اور یہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ ہم لوگوں کو مار پڑی ہے. اگر عیسائیت سچی ہوتی تو ہم لوگوں کو مار کیسے پڑتی؟ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پھر آگسٹائن کو کتاب لکھنی پڑی، سٹی آف گاڈ. تو جو سٹی آف گاڈ اس نے لکھی تو اس کے اندر اس نے بتایا کہ بھائی یہ آپ سے کس نے کہہ دیا ہے کہ آپ کو مار نہیں پڑے گی، یہ آپ سے کس نے کہہ دیا ہے کہ آپ کو شکست نہیں ہوگی، یہ آپ سے کس نے. تو اس نے اسی دیومالائی جو ہیولا تھا عیسائیت کا جو پیدا کر دیا تھا لوگوں نے، اس کو بریک کیا اور ایک فلسافیکل فریم ورک میں، وہ کہ اسے فلسفہ نہیں مانتے، اس کو تھیولوجی مانتے ہیں، لیکن بہرحال وہ ایک امپورٹنٹ کتاب ہے اور اسے پڑھنا چاہیے مذہبی لوگوں کو، تاکہ انہیں یہ پتہ چلے کہ جب لوگ ایک خاص قسم کے دیومالائی تصور مذہبیت کو اختیار کر لیتے ہیں اور جب ان کو مار پڑتی ہے تو ان کا ایمان فارغ ہو جاتا ہے. لیکن جو لوگ دین کے اوپر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں جس بنیاد پر بھی، ظاہر ہے کہ اس نے بہت ساری کمپرومائزز بھی کی آگسٹائن نے، بیکاز انڈر دا پریشر آف ایرسٹاٹل اور پلیٹو اینڈ ڈفرینٹ فلوسافیکل پرسپیکٹو. لیکن بہرحال وہ اتنا دیومالائی نہیں ہے جتنا کہ اس زمانے کے لوگوں نے عیسائیت کے ساتھ جوڑ دیا، اور حضرت عیسیٰ کے ساتھ اور حواریون کے ساتھ جو دیومالائی کہانیاں جوڑی. تو پہلی بات یہ جو آپ نے اپنا کیا بھائی قاضی بھائی نے یہ کہا کہ بھائی آپ جو ہے وہ مسلمانوں کے اندر صحابہ کے بارے میں جو باتیں کی گئی ہیں وہ کراس ایگزامن ہوئی ہیں.
وہ ایویلویٹ ہوئی ہیں، وہ اسیس ہوئی ہیں، اس کو بہت ہی سوفسٹیکیٹڈلی میتھڈولوجیکلی انویسٹیگیٹ کیا ہے، اس کی ٹروتھ ویلیو کو لوگوں نے کوشچن کیا ہے. وہ کوئی دیومالائی کہانیاں نہیں ہے بھائی. یہ آپ کا خیال، میں اس سے ایگری نہیں کرتا کہ جو صحابہ ہیں، اور وہ ایک صرف مسلمانوں کے کانٹیکسٹ میں رپورٹ نہیں ہوئے، وہ یورپین کے کانٹیکسٹ میں بھی رپورٹ ہوئے ہیں. اور مسلمانوں کا جن جن سے ٹکر ہوئی ہے ان کے پاس اس کی ایک مونیومنٹل ریپرزنٹیشن ہے، اس کی آرکیولوجیکل فاؤنڈیشنز ہیں، اس کی امپیریکل جسٹیفیکیشنز ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ اس کی کریٹوگرافک یعنی کہ نقشے کی بنیاد پر اس کی کانکریٹائزیشن ہے. تو وہ دیومالائی کہانی نہیں ہے. دیومالائی کہانی جو ہے وہ ایک ایسی ہوتی ہے جس کا سر پیر نہیں ہوتا، اس کا کوئی نقشہ نہیں ہوتا، اس کی کوئی مونیومنٹل ریپرزنٹیشن نہیں ہوتی، اس کی کوئی کریٹوگرافک ویریفائبلٹی نہیں ہوتی. تو ظاہر ہے کہ یہ بڑی زیادتی کی بات ہوگی یہ کہنا کہ مسلمانوں کے جو ہیروز رہے وہ کوئی دیومالائی کیریکٹر تھے. ظاہر ہے کہ یہ انڈر دا یوک آف سوشل سائنٹیفک امپیریکل میتھڈولوجی اسے آپ کو لگ رہا ہوگا دیومالائی، لیکن وہ اتنے دیومالائی ہے نہیں. ٹھیک ہے بھائی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیو مالائی کہانی کی میں نے آپ کو بتایا کہ انسان کو یہ شوق ہوتا ہے کہ سچ کو بڑھا چڑھا کے پیش کرے، اسی طرح ظلم کو بھی بڑھا چڑھا کے پیش کرے. تو انسانوں کو حقیقت سے زیادہ ہائپر ریالٹی میں رہنے میں مزہ آتا ہے. جیسے آپ ٹی وی دیکھتے ہیں تو ٹی وی پہ جو لوگ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ بال سنوار کر، وگیں لگا کر، اسکن ٹائٹننگ کر کے جس طرح سے کیمرے کے پیچھے خوبصورت آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں، کیا وہ ویسے ہوتے ہیں؟ وہ تو ویسے نہیں ہوتے. تو بہت بڑی بڑی عمر کے بوڑھے برے حالوں انسان ہوتے ہیں، انجر پنجر ان کے ڈھیلے ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن وہ آپ کے سامنے ایک آرٹیفیشل ریپرزنٹیشن میں آ کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو آپ جو ہے وہ لوگوں کو یہ اچھا لگتا ہے نا، اسی لیے وہ ایسا کرتے ہیں. اگر لوگ سچ سچ دیکھنا چاہیں تو کسی کو رنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے اپنے بالوں کو، کسی کو اب میک اپ کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ انسانوں کا پرابلم یہ ہے کہ انہیں دھوکے میں رہنے کی عادت ہوتی ہے، وہ سچ کو برداشت نہیں کر سکتے، وہ ٹروتھ کو برداشت نہیں کر سکتے. تو ظاہر ہے کہ خیال کی سطح پر ان کے لیے ایک اسکیپ جو پرووائڈ کرتا ہے، وہ اسکیپ پرووائڈ کرتا ہے وہ مائتھولوجیکل فریم ورک. تو وہ مائتھولوجیکل فریم ورک جب آپ کے لیے وہ بنیادیں فراہم کر دیتا ہے تو پھر تو آپ کے لیے اس ٹروتھ کو جس پہ آپ ایمان بھی رکھتے ہو برداشت کرنا آسان ہو جائے گا. ابھی بحث اس بات پہ ہو رہی ہے کہ وہ اس ٹروتھ کو بٹرے کرنے کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، دونوں طرح استعمال ہو سکتا ہے. وہ جو ہے جیسے آپ جب ایک مووی دیکھتے ہیں، جیسے آپ دیکھیں پاکستان کے اندر جو موویز بنی جو کہ ہیویلی فنڈڈ تھیں بائی فورن ایجنسیز یا فورن انسٹیٹیوشنز، تو وہ مائتھولوجیکل ہی تو ہے، لیکن اس کے اندر اگر آپ کی روایت کا جو مظہر دکھایا جا رہا ہے وہ کیا اسی طرح ہوتا ہے پاکستانی معاشرے کے اندر. پاکستانی معاشرے میں وہی ہو رہا تھا جو بول کے اندر دکھا رہے تھے. تو وہ ظاہر ہے کہ وہ ایک مت ہے، وہ ایسا کوئی کیریکٹر نہیں تھا، ایسا کوئی انسان نہیں تھا، لیکن انہوں نے بتا دیا. لیکن آپ نے اس کو بنیاد بنا کر آپ اپنی سوسائٹی کو بھی کرٹیسائز کر رہے ہو، مولویوں کو بھی کرٹیسائز کر رہے ہو، باپ کو بھی کرٹیسائز کر رہے ہو، اولاد کو بھی کرٹیسائز، سب کو کرٹیسائز کر رہے ہو. تو یہ جو بات بنی ہے، یہ فاؤنڈیشن جو بنی ہے، یہ مائتھولوجیکل فاؤنڈیشن، یہ فلسافیکل نہیں ہے. یہ بتا رہا ہوں میں آپ کو. تو ہوپ فلی میں نے آنسر کیا ہوگا. دانیال کا کوشچن لے لیتے ہیں اب. اگر قاضی تمہاری بات کا میں جواب نہیں دے سکا تو تم دوبارہ سے کوشچن کر لینا. جی دانیال. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر دو کوئک کوشچنز ہیں. ایک تو یہ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سوشل چینج کے لیے وی شوڈ فوکس آن دا کلچرل لیول، پہلی چیز.
दूसरी चीज ये कि अगर कोई ग्रैंड नैरेटिव के बेसिस पे एक सिस्टम बन भी जाता है तो उसको कल्चरल लेवल पे अपने आप को री इन्वेंट करने की जरूरत है, ताकि लोगों की वो जो एक इंक्लिनेशन टुवर्ड नॉवेल्टी है उसको एड्रेस किया जा सके। जी इस पे अगर आप कुछ जी। कमेंट। थैंक यू मैं- सर। बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, मसला यही हुआ है कि इंसानों की कुछ जज्बाती जज्बाती ज़रूरतें होती हैं। इंसानों की कुछ जज्बाती ज़रूरतें जिससे वो अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं, जिसमें अपने दुख का इजहार करते हैं। और जब एक मजहबी माशरा पैदा होता है तो मजहब जो है उसमें सच्चाइयाँ बड़ी तयशुदा होती हैं। चूँकि तयशुदा सच्चाइयाँ होती हैं, उनसे इनहराफ मुमकिन नहीं होता, क्योंकि वो सही और गलत के ज़िम्रे में आती हैं। इसी तरीके से अगर फलसफा है तो फलसफा भी सही और गलत की बुनियाद पे होता है। लिहाजा अगर जैसे मॉडर्न सोसाइटीज़ है, वो मज़हब की बुनियाद पे नहीं खड़ी हुई, वो सेकुलर फिलॉसफी की बुनियाद पे खड़ी है। तो चाहे वो ग्रैंड नैरेटिव, मॉडर्न ग्रैंड नैरेटिव हो, या वो ग्रैंड नैरेटिव रिलीजियस ग्रैंड नैरेटिव हो, दोनों के अंदर चूंकि चीज़ें जो होती हैं वो इस्टेब्लिश्ड होती हैं, और वो इंस्टीट्यूशनल प्लेन पर डिस्कर्सिव प्रैक्टिसेस के थ्रू रियलाइज हो रही होती हैं। लिहाजा कल्चरल प्लेन को कल्चर का मैदान अगर आपने खाली छोड़ा तो वो ग्रैंड नैरेटिव कल्चरल प्लेन पर या तो माइथोलॉजिकल सेटिंग्स में चैलेंज होना शुरू हो जाएगा, और जो इंस्टीट्यूशनल हिकअप्स हैं, या इंस्टीट्यूशनल फॉल्ट लाइंस हैं, या इंस्टीट्यूशनल करप्शंस हैं, उसके नतीजे में सारा का सारी जिम्मेदारी जो होगी, सारी की सारी जो चोट पड़ेगी, वो उस ट्रूथ वैल्यू पे पड़ेगी जो वो ग्रैंड नैरेटिव लेकर आ रहा है। लिहाजा अगर आप लोगों को रोक नहीं सकते चीजों को घड़ने से, सही है, लोग लोग रुकेंगे नहीं घड़ने से। क्यों? क्योंकि उन्हें रहना पड़ता है एक ऐसे ख्यालात के गोरख धंधे के अंदर, चाहे वो ख्वाबों के जरिए रहे, चाहे वो फिल्मों के जरिए रहे, चाहे वो कहानियों और अफसानों के जरिए रहे, चाहे वो जो है वो माइथोलॉजीज के जरिए या स्टोरी टेलिंग के। आप देखें पाकिस्तान के अंदर ये जो स्टोरी टेलर्स हैं वो कितने मशहूर हो रहे हैं। और स्टोरी टेलर्स जो हैं वो क्यों इतने मशहूर हो रहे हैं? इसलिए कि माशरे के अंदर जो मॉडर्न इंस्टीट्यूशन बनाए पाकिस्तान के अंदर, वो डिसफंक्शनल है बिल्कुल। और अगर आप रॉक्सैना इवन वगैरह को पढ़ें तो वो आपको बताएगा कि ये पेरिफेरीज के अंदर जो मॉडर्निटी की इनकम्प्लीट इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हुई, उसी के नतीजे में मजहबियत को दोबारा से जड़ पकड़ने का मौका मिला, और देवमालाई कहानियों को भी जड़ पकड़ने का मौका मिला। तो वो बुनियादी तौर पर यही बता रही है कि ये जो पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज हैं, ये मुकम्मल तौर पर मॉडर्नाइज नहीं हो सकी। और जो मॉडर्नाइज नहीं हो सकी, उसकी जो फॉल्ट लाइन आई, उसके नतीजे में लोगों का मॉडर्निटी के ऊपर ईमान मुतजलजल हुआ। और उनके लिए अब ये भी मुमकिन नहीं रहा कि वो मजहब के पर भी जो है ईमान रखें। लिहाजा वो बीच में अ, एक खास किस्म की फैंटेसी के अंदर रह रहे हैं। यानी कि जिस जो ओसिलेट करती है फ्रॉम मॉडर्न ऑब्जेक्टिविटी एंड रिलीजियस नॉस्टैल्जिया, इन दोनों के बीच में वो ओसिलेट करती रहती है। तो जो दानियाल बात कर रहा है वो ये कर रहा है कि ये बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपने कल्चरल प्लेन के ऊपर भी ऐसी ऐसी फॉर्मेशंस डेवलप करनी है जो, अगर फर्ज किया कि मैं चूंकि मजहबी आदमी हूँ तो मैं कहता हूँ कि जो अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के मुताबिक हो, और मजहबी जो सच्चाइयाँ हैं उनका माशरती इजहार जिन कल्चरल फ्रेमवर्क्स के अंदर हो, उसकी तथहीर की जाए। और जो कल्चर के नाम पर तूफान बदतमीजी लोग कर रहे हैं, और उनके साथ जो झूठी सच्ची माइथोलॉजीज वो डेवलप कर रहे हैं, वो बुनियादी तौर पर रेक्टिफाई हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि भाई हमारे यहाँ लोग जो हैं
وہ ناولٹی کے چکر میں اپنے اس نئے اینگل کو فلسفہ سمجھ کے پیش کر رہے ہیں، جو کہ بنیادی طور پر ٹھیک نہیں ہے۔ تو میرا مقصد ابھی کوئی کلچرل تھیوری دینا نہیں ہے، یہ کبھی اور کسی اور موقع کے اوپر ہم بات کریں گے، لیکن میں آپ کو جو جڑ بتا رہا ہوں پرابلم کی، جس میں لوگ ناولٹی کے چکر میں اسٹیبلش فلسافیکل پوزیشنز کو چیلنج کرتے ہیں یا اسٹیبلش ریلیجس پوزیشنز کو چیلنج کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ناولٹی ایک فلسافیکل فاؤنڈیشن پرووائڈ کر رہی ہے۔ اس ٹریپ میں ایک عام آدمی کیوں پھنستا ہے، کیسے پھنستا ہے، یہ جو ہے میں نے ایکسپلور کرنے کی کوشش کی ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، اب ہم لوگ آگے چلیں کیا آپ لوگ کو تک بات کمیونیکیٹ ہو گئی؟ کوئی بھائی بتا دیں، صحیح آگے آگے چلیں؟ ابھی سو تو نہیں گئے تم لوگ؟ جی سر پلیز. ٹھیک ہے بھائی، مہربانی۔ اچھا جی، تو اب ہم دوسری بات کریں۔ دیکھیں مسئلہ کیا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ انسان ایک میننگ فل زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ انسانوں کو زندگی گزارنے کے لیے میننگز کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر فرضیہ ایک میننگ بڑے کلیئر ہو نا، بڑے صاف اور واضح، تو اس کے اندر انجام صاف نظر آ رہا ہوتا ہے، انجام بالکل کھلا نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ کام کرنے کا یہ نتیجہ نکلے گا، صحیح ہے۔ تو جو جو معاشرہ مذہب کو گرینڈ نیریٹو کے طور پہ لیتا ہے، اس کے میننگ بڑے بلیٹنٹلی کلیئر ہوتے ہیں، اور ہر بندے کو پتا ہوتا ہے کہ جو زندگی کو گزار رہا ہے اس کا انجام ظاہر ہے کہ جہنم میں ہی ہونے والا ہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ یار مجھے اللہ، میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں، زیادہ تر لوگوں کے اس اس کے نتیجے میں ان کو ایک خاص قسم کا فرسٹریشن ہوتی ہے، اور ایک خاص قسم کی اینزائٹی ہوتی ہے کہ یار، لہٰذا وہ کیا کرتے ہیں، وہ ان میں یہ جرت تو نہیں ہوتی کہ وہ ریلیجن کے جو طے شدہ سچائی ہیں ان کو چیلنج کریں، لہٰذا وہ نت نئے میننگز کی تلاش کے لیے ان ناول اینگلز کی طرف جاتے ہیں جو ان کے لیے کوئی ایسی اسپیس پرووائڈ کریں جو کسی نہ کسی لیول پر ان کی اس اینزائٹی کو نیوٹرلائز کرے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر یہ جرت نہیں ہوتی کہ اس رستے پہ چل سکیں جو کہ مذہب نے دیا ہوا ہے۔ یہ تو مذہبی معاشروں کا کے اندر ہوتا ہے۔ دوسرا جو اس سے زیادہ جو جبر اور استبداد ہوتا ہے وہ ماڈرن سوسائٹیز کے اندر ہوتا ہے۔ ماڈرن سوسائٹی جو ہوتی ہے آرگنائز سوسائٹیز ہوتی ہیں، اور آرگنائز سوسائٹی کے لیے جو ٹرم استعمال کی جاتی ہے اسے کہتے ہیں ویل آرڈرڈ سوسائٹیز۔ ویل آرڈرڈ سوسائٹیز جو چلتی ہیں وہ میریٹوکریسی کی بنیاد پر چلتی ہیں، اور میریٹوکریسی پریزیوم کرتی ہے ایک خاص لیول کی کمپٹنس۔ اگر وہ کمپٹنس آپ ریئلائز نہ کر پائیں تو آپ کے لیے اس کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ میں آگے بڑھنے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ تو ماڈرن ورلڈ کے اندر جو انکمپٹنس ہے وہ بہت ہی ارلی سٹیج کے اندر ڈیٹیکٹ ہو جاتی ہے کہ بھئی آپ جو ہے جب اسکول میں جاتے ہیں تو ایک ویل آرڈرڈ سوسائٹی میں اسٹینڈرڈائزیشن ہو چکی ہوتی ہے، اور اس اسٹینڈرڈائزیشن کے نتیجے میں یہ طے ہو چکا ہوتا ہے کہ کم از کم آئی کیو لیول کتنا ہونا چاہیے 2 سال کے بچے کا، اور 3 سال کے بچے کا، اور 10 سال کے بچے کا، اور 15 سال کے بچے کا، اور 20 سال کے بچے کا، اور 22 سال کے بچے کا۔ اور زندگی کا کوئی بھی دائرہ جو ہوتا ہے وہ اس انسٹیٹیوشنل سیٹنگ سے باہر نہیں ہوتا۔ بچہ اسکول جاتا ہے، پھر اسکول سے پھر وہ اسپورٹس کرنے جاتا ہے، وہ جم جاتا ہے، وہ جو ہے وہ
پبز میں جاتا ہے، مختلف جگہوں پہ جاتا ہے، اور ہر جگہ کے اسٹینڈرڈ سیٹ ہوتے ہیں، کلب کے اسٹینڈرڈ سیٹ ہوتے ہیں، کتنی دیر میں بچے کو تھکنا چاہیے، کتنی دیر میں بچے کو سویٹنگ شروع ہو جانی چاہیے. اور اس آرگنائزڈ ویل آرڈرڈ سوسائٹی کے اندر بھی آپ کے جو نارمز ہوتے ہیں وہ اسٹیبلشڈ ہوتے ہیں. تو یہ کہنا کہ صرف مذہبی سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ ترجیحات طے ہوتی ہیں اور حلال حرام اور صحیح اور غلط اور ایکسیپٹنس اور ریجیکشن ہوتا ہے، اس سے کئی گنا زیادہ جو آرگنائزڈ آرڈر جو ہوتا ہے وہ ماڈرن سوسائٹیز کا ہوتا ہے. جب اس آرگنائز انسٹیٹیوشنل اسٹرکچر سے انسان گزرتا ہے تو وہ ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے کہ اس انسان کی مار کتنی ہے، کیا ہے اس انسان کا کیلیبر، اور یہ کیا کر پائے گا. لہٰذا یہ کہنا کہ جس طرح مذہب آپ کو بتا دیتا ہے کہ میاں آپ کا اختتام لگ رہا ہے کہ جہنم میں ہی ہوگا، اور اگر کسی اور کو پتہ بھی نہیں ہے تو آپ کو تو اپنے گناہوں کے بارے میں پتہ ہی ہوتا ہے، تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کا انجام کیا ہونے والا ہے. بالکل اس طرح، بلکہ اس سے زیادہ واضح انداز میں، جس میں آپ کو ہر چیز کے لیے ایک ڈاکیومنٹ مل جاتا ہے، چاہے وہ آپ کے جسم کے اندر ہو رہا ہو، آپ کے ذہن کے اندر ہو رہا ہو، یا کلاس روم کے اندر ہو رہا ہو، یا آپ کے فائنینشیل بینک اکاؤنٹ میں ہو رہا ہو. ہر چیز کے لیے ایک ڈاکیومنٹ اویلیبل ہوتا ہے جو بلیک اینڈ وائٹ میں آپ کی پروجیکشنز نکال کے بتا دیتا ہے کہ آپ کتنا کما لو گے، آپ کو کون سی بیماری ہو جائے گی، آپ کتنا پڑھ لو گے، آپ کا کہاں پر ایڈمیشن ہو جائے گا، وغیرہ 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 وغیرہ. پاکستانی سوسائٹی میں جو لوگ شہروں میں رہنے والے لوگ ہیں، خاص طور پہ جو لاہور میں رہ رہے ہیں، جو کراچی میں رہ رہے ہیں، اسلام آباد میں رہ رہے ہیں، جہاں پر کسی نہ کسی لیول پر یہ ماڈرن انسٹیٹیوشن ڈیولپ ہو چکے ہیں. اور یہ جو بھائی جن کی تصویریں ابھی آپ دیکھ رہے ہو یہاں پر، یہ جو اس طرح سے، تو سب اپنی اپنی وہ بنا رہے ہیں، ایک کیا بولتے ہیں، اپنے اپنے پروجیکشنز ڈیولپ کر رہے ہیں. بالکل اسی طریقے سے ان کو بھی یہ پتہ چل جاتا ہے کہ میاں ہماری زندگی کے میننگ کیا ہے. یعنی کہ جب آپ بچے کے صرف انسٹیٹیوشن کو دیکھ لیتے ہیں، تو ہمارے ہاں جو لوگ ہائر ایجوکیشن میں ایڈمیشن دیتے ہیں تو صرف یہ نمبرز کی بنیاد پہ نہیں دے رہے ہوتے، بلکہ ان کو نمبر اس بنیاد پہ مل رہے ہوتے ہیں، ان کی کاپیوں پہ نمبر اس وجہ سے مل رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایک تھرڈ کلاس کالج کا چونکہ اسٹوڈنٹ ہے، اس لیے اس نے چیٹنگ کی ہی ہوگی، خود ہی سے وہ اس کو وہی نازل ہو جاتی ہے اور وہ لوگوں کو کالج کے حساب سے نمبر دیتا ہے، حالانکہ ہو سکتا ہے کہ وہ بچے نے پڑھ لکھ کے ہی ایگزام دیا. تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے جو میننگز ہوتے ہیں وہ ایک ویل آرڈرڈ سوسائٹی ماڈرن کانٹیکسٹ میں، اور ایک ریلیجس سوسائٹی ٹریڈیشنل کانٹیکسٹ میں ایک خاص قسم کی ریپیٹیشن کو جو ہے وہ ایکنالج کرتا ہے اور جسٹیفائی کرتا ہے. اس ریپیٹیٹیو جو پریکٹسز ہیں اسی کے نتیجے میں ریپیٹیٹیو نارمز بن جاتے ہیں. ان نارمز سے انسان اپنے میننگز نکالنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جب ایک انسان کو تھوڑی بہت سمجھ آتی ہے تو اس کے اندر ایک ارج پیدا ہوتی ہے کہ وہ کوئی نیا کرے، کچھ نیا کرے. اور جب وہ کچھ نیا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے اس انسٹیٹیوشنل اسٹرکچر کو یا تو چیلنج کرنا ہوتا ہے، یا پھر ایک ایسا تقاضا کرنا ہوتا ہے کہ میں جو نیا پن کر رہا ہوں اسے بھی انسٹیٹیوشنز کے اندر لیجیٹمائز کیا جائے، اگر وہ ماڈرن کانٹیکسٹ ہے، اور ریلیجن یا ٹریڈیشن اسے قبول کرے اگر وہ معاشرہ ریلیجس یا ٹریڈیشنل ہے. تو یہ جو انسان کی ارج ہے نئے پن کی، اس ریپیٹیشن کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہوتی ہے، جو میریٹوکریسی کے کانٹیکسٹ میں ماڈرن سوسائٹی میں اسٹیبلش ہو چکی ہوتی ہے، جس کے اندر آپ کا جو گرافیکل ریپرزنٹیشن ہے اور پروجیکشن ہے وہ بالکل سسٹمیٹیکلی طے ہو چکی ہوتی ہے. یا پھر مذہبی معاشروں کے اندر جو قطعی میننگ ہے، جو آخری میننگ ہے، وہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے
کہ بھائی آخری میننگ آپ کا اختتام کہاں پر ہونے والا ہے اور اس کے لیے آپ کو کیا کیا کرنا ہے، تو انسان اس سے چھٹکارا پانے کے لیے ناولٹی کے دام میں پھنس سکتا ہے. یہ جو اس کی کمی ہے اسے پورا کر سکتی ہے کوئی بھی ایسی مائتھولوجیکل سیٹنگ، کوئی بھی ایسی ریئیکشنری فارم، کوئی بھی ایسی انارکک مینیفیسٹیشن جو آج پوری دنیا کے اندر ناولٹی کے نام پر اپنے لیے گراؤنڈ گین کر رہے ہیں. چاہے وہ سیٹنزم ہو، چاہے وہ اینٹی کرائسٹ موومنٹ ہو، چاہے وہ ہپیز کی موومنٹ ہو، چاہے وہ جپسیز کی موومنٹ ہو، چاہے وہ جو ہے مولائیوں کی، جو ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کسی ریلیجن کی بات نہیں مان رہے ہوتے، وہ کہتے ہیں بھائی یہ مولائی ہو گیا. یعنی کہ لوگ کہتے ہیں اب جو ہے اس کو نہ جو ریلیجن کی بات ہے وہ سنے گا، نہ روایت کی بات سنے گا، نہ ماڈرنٹی کی بات سنے گا، تو کیا جی یہ ملنگ ہو گیا، نہ چھیڑ ملنگا نو. تو بنیادی طور پر بہت سارے لوگ اس سے انسپائر ہوتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ملنگ ولنگ ہوتے نہیں ہیں، وہ طاری کر لیتے ہیں اپنے اوپر تاکہ وہ ان سب چیزوں کو توڑ پھوڑ سکیں جو کہ ایک ریپیٹیٹو بنیادوں پر چل سکیں، اور ان کے لیے تاکہ وہ ڈفرینس پیدا کر سکیں، ڈفرینس پیدا کر سکیں اور اپنی جو کویسٹ آف میننگ ہے اس کو ریجوینیٹ کر سکیں ایک نئے پن سے، ایک نئے طریقے سے. تو آپ دیکھیں گے کہ فرض کیا کہ ایک آدمی کہتا ہے بھائی جی میں عورت بن رہا ہوں، تو یہ جو ہے محض عورت نہیں ہے بلکہ ریپیٹیٹو ماڈلنگ آف جینڈر رول ہے، جینڈر رول ہے. کیونکہ جو سوشل، پولیٹیکل، کلچرل، انسٹیٹیوشنل اسٹرکچرز اسٹیبلش ہوئے ہیں وہ ایز پر دی جینڈر رول پیدا ہو گئے ہیں. تو وہ آدمی کہتا ہے کہ بھائی میں ان جینڈر رولز میں ریپیٹیشنز دیکھ رہا ہوں، لہٰذا میں کیا کرتا ہوں، میں اور آدمی ہوں لیکن عورت بن جاتا ہوں. لیکن اگر فرض کیا ہے کہ آپ جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بھائی جو ہے وہ اپنی داڑھی مونچھیں صاف کر دے اور لپسٹکیں لگا لے اور اپنے کپڑے چینج کر لے، تو ہمیں کیا پتا کہ یہ عورت ہے یا نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ، لیکن وہی کہتا ہے کہ میں عورت بھی نہیں ہوں اور مرد بھی نہیں ہوں. وہ پبلکلی اناؤنس کرتا ہے اور ڈیناؤنس کرتا ہے اپنے عورت ہونے کو بھی، اور ڈیناؤنس کرتا ہے اپنے مرد ہونے کو بھی، اور کہتا ہے کہ مجھے میرے نئے سوشل رول کے ساتھ اکاموڈیٹ کیا جائے. اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ناولٹی ہے، نیا پن ہے. صحیح ہے کہ بھئی یہ ایک ایسا بینگ ہے، ظاہر ہے کہ یہ کوئی پیدائشی طور پر بیمار نہیں ہے، یہ خود سے اس کو یہ شوق ہوا ہے. ٹھیک ہے، اگر خدا نخواستہ کوئی انسان پیدائشی طور پر ایسا ہو تو وہ اگر یہ کہے تو کوئی بات ہے، لیکن ابھی تو آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ بھئی یہ ایک اسٹیٹ آف کانشسنس ہے. تو جب یہ اسٹیٹ آف کانشسنس کو آپ ایکنالج کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو ریپیٹیٹو رول ہے نارمز کے وہ چیلنج ہو جاتے ہیں اور ایک نئے میننگ ایمرج ہوتے ہیں زندگی کے. تو وہ پھر جو ہے وہ آدمی جیسی آواز نکالتا ہے اور عورتوں جیسے کپڑے پہنتا ہے، لیکن وہ اسرٹ کرتا ہے کہ میرا جو نیا رول ہے اسے ایکنالج کیا جائے. اور بہت سارے لوگ اس سے انسپائر ہوتے ہیں، اور جب عورتیں اس سے ملتی ہیں اور جب آدمی اس سے ملتے ہیں اور جو اس جیسے لوگ اس سے ملتے ہیں تو اس کے نتیجے میں نئی سوشل فارمیشن، نئی پولیٹیکل فارمیشن ملتی ہیں، جو کہ گرینڈ نیریٹو کے نتیجے میں اسٹیبلش ہونے والے جو جورسپروڈنس ہے، گرینڈ نیریٹو کی بنیاد پہ پیدا ہونے والا سوشل پولیٹیکل سیٹنگز ہیں اور نارمز ہیں، وہ سارے کے سارے جب چیلنج ہونے شروع ہوتے ہیں تو لوگوں کو لگتا ہے کہ اب ہم نے کوئی ڈفرینس پیدا کیا ہے. صحیح ہے. تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ناولٹی ایک بنیادی طور پر ایک اٹریکشن رہی ہے ہمیشہ سے انسانوں کے لیے، نئے پن، نیا پن. لہذا ناولٹی کے نتیجے میں بہت سارے لوگ جو ایلوژنز پیدا کرتے ہیں، ان بہت سارے ایلوژنز میں سے ایک ایلوژن فلسافیکل ایلوژن بھی ہے. کیا یہ دوسرا پوائنٹ آپ کو سمجھ میں آیا؟
किसी को कोई क्वेश्चन करना है? ठीक है भाई, तो अब हम ये बताते हैं कि बुनियादी तौर पर नॉवेल्टी एक ऐसा डोमेन है जिसको बुनियादी तौर पर अ, फलसफियाना सपोर्ट रही है। और यहाँ पर मैं तीन बेसिक जो ऐसे फलसफे हैं जिन्होंने जो है वो नॉवेल्टी को एक फिलोसॉफिकल फाउंडेशन प्रोवाइड की है। गो कि ये तीनों के तीनों फलसफे एंटी फाउंडेशनलिस्ट है। ये फलसफे जो है वो नॉवेल्टी को बहुत हाई वैल्यू करते हैं। और इस वजह से हर नॉवेल्टी तो फलसफा नहीं हो सकती, लेकिन इन तीन फलसफों के अंदर नॉवेल्टी एक फंडामेंटल प्री रेक्विजिट होगा किसी फिलोसॉफिकल पोजिशनिंग के लिए या रीपोजिशनिंग के लिए। इनमें जो पहला है जो अनार्किज्म है, दूसरा जो है फिलोसफी ऑफ डिफरेंस है, तीसरा कंस्ट्रक्टिव रियलिज्म है। इन तीनों के अंदर जो है वो बुनियादी तौर पर जो है वो हम किसी न किसी लेवल पर नॉवेल्टी को एक डोमिनेंट पैराडाइम के तौर पर ले सकते हैं। तो पहले हम ले लेते हैं अनार्किज्म को ले लेते हैं। अनार्किज्म में जो बेस वर्ड है ये बुनियादी तौर पर अनार अनारकोस एक टर्म थी जो कि ग्रीक्स में इस्तेमाल होती थी। अनारकोस, अनारकोस का मतलब होता था विदाउट किंग, स्टेट विदाउट किंग या विदाउट गॉड। तो अनारकोस जो है वो बुनियादी तौर पर एक ऐसे ग्रीको रोमन थॉट में एक ऐसे दायरे को कहते थे जिसमें कोई गॉड ना हो और एक निज़ाम हो न जिसका कोई गॉड ना हो। तो जाहिर है कि किसी भी निज़ाम की जो लेजिटिमेसी आती थी उस जमाने में या तो वो किंग से आती थी या वो गॉड से आती थी। लेकिन जब किंग भी नहीं है और गॉड भी नहीं है, तो जब दोनों ही नहीं है तो फिर इसका मतलब है कि रूल किसी का किसी पर नहीं चल सकता। तो बुनियादी तौर पर अनार्किज्म एक ऐसा तस्वुर जिंदगी है जिसके अंदर किसी भी डिसिप्लिन की अदम मौजूदगी ही आपकी आज़ादी को जस्टिफाई करेगी। लिहाजा आज़ाद माशरा या आज़ाद जिंदगी कैसी जिंदगी होगी? जिस जिंदगी में आप किसी दूसरे के आगे जवाबदेह ना हो। तो जाहिर है कि ग्रीको रोमन थॉट में गॉड के तस्वुरात मौजूद थे और मॉनिकियंस वगैरह ये मानते थे कि कुछ ऐसे गॉड्स होते हैं जो अच्छे गॉड्स होते हैं और कुछ ऐसे गॉड्स होते हैं जो बुरे गॉड्स होते हैं। तो अच्छे गॉड्स और बुरे गॉड्स की आपस की लड़ाई का नुकसान जो पहुंचता है वो इंसानों को पहुंचता है। लिहाजा इंसानों को गॉड के चक्कर से ही निकल जाना चाहिए और ऑन देयर ओन जिंदगी गुजारनी चाहिए। उसके बाद जो क्रिश्चियनिटी आई, तो क्रिश्चियनिटी ने कहा कि भाई आपको तो किंगडम ऑफ हेवन एस्टेब्लिश करनी है। तो यहाँ पर भी जो है वो गॉड मौजूद था। तो अनार्किज्म एक साइलेंट मूवमेंट के तौर पर आहिस्ता आहिस्ता हमेशा ह्यूमन इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स के अंदर एक इनविटेशन रही उन लोगों के लिए जो इस बात के कायल थे कि मुझे कोई दूसरा क्यों बताए, मुझे कोई दूसरा क्यों बताए। तो जाहिर है कि अनार्किज्म की जो बुनियादी पनाहगाह रही वो तो लिटरेचर ही रही। और लिटरेचर के अंदर ऐसा लिटरेचर पैदा करना जो बागियाना हो, जो एंटाई स्टेट हो या एंटाई रिलीजन हो वगैरह वगैरह, ये कह देना आसान होता था क्योंकि वो बुनियादी तौर पर घड़ी घड़ाई कहानी होती थी और अफसाने के पैराए में लोग अपनी इस जो तवाइफुल मुलूकी है उसको सेटिस्फाई
کر لیتے تھے. لیکن بنیادی طور پر اس کی بنیاد پر کوئی پالیسی میکنگ نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ پالیسی میکنگ پرزیوم کرتی ہے ایک آرڈر کو، ایک سسٹم کو، ایک ہائرارکی کو، ایک رائٹ اور رانگ کو، اور ایک ٹرو اور فالس کو، اور ایک ویلیو اور ڈس ویلیو کو. ظاہر ہے کہ انارکزم اس کے ساتھ نہیں چل سکتا تھا. لہٰذا عیسائیت نے اس کو اچھی خاصی یعنی کہ ڈیفیٹ سے دوچار کیا، اور اسی طریقے سے مڈرنٹی نے بھی کیا. لیکن ابھی اگر آپ دیکھیں کہ لیٹ سیونٹین سینچری میں انارکزم دوبارہ سے مڈرنٹی کے جو خواب ہیں یا انلائٹنمنٹ کے جو خواب ہیں وہ پورا نہ ہونے کے نتیجے میں انارکزم دوبارہ جو ہے وہ ریویل ہونا شروع ہوا. اور بہت سارے ایسے تھنکر ہیں فرینچ ہیں، جیسے باقونین ہے، برودا ہے، اور اپنا گوڈمین ہے، اینا گولڈمین ہے، اسی طریقے سے سرگئی نیشے ہے، اسی طریقے سے ٹولسٹوئے ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس آپ کو اس قسم کی تھاٹ نظر آ جائے گی. تو جو آرٹسٹ ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ افسانے کے پیرائے کے اندر اسٹیبلشڈ جو آرڈر ہے اس کو چیلنج کر کے آزادی کے امکانات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن بہت سارے ایسے جو لوگ ہیں جیسے سرگئی نیشے ہے، اور اسی طریقے سے باقونن ہے، برودھا ہے، کراپلن ہے، یہ بہت سارے لوگ ہیں جو ریاست کے اداروں کو چیلنج کر کے، اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو چیلنج کر کے، اور عدلیہ کو چیلنج کر کے آزادی کے امکانات کی جسٹیفیکیشنز پرووائڈ کرتے ہیں، اور یہ بتاتے ہیں کہ ان کے ذریعے آپ آزادی ممکن نہیں ہے جب تک کہ یہ آرڈر موجود رہے. اور اس یعنی کہ ٹریڈیشن، یعنی کہ انارکزم ایک اسکول آف تھاٹ نہیں ہے، بلکہ یہ ٹریڈیشن ہے جس میں پری کرسچن بھی تھنکرز موجود ہیں، اور پوسٹ انلائٹنمنٹ تھنکرز بھی موجود ہیں. اور کنٹمپرری ورلڈ میں یہ جو موومنٹس ہیں ساری، جیسے گیز موومنٹ ہے، ایل جی بی ٹی کیو موومنٹ ہے، اسی طریقے سے اینٹی وار موومنٹ ہے، اینٹی نیوکلیئر موومنٹ ہے، انوائرمنٹل موومنٹ ہے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ سارے کے سارے بھی بنیادی طور پر اسی ہسٹوریکل پروسیس میں ہے. اب ظاہر ہے کہ ان کے اندر جو سب سے زیادہ نوجوان بچے اور بچی کو اٹریکٹ کرتا ہے وہ یہ کہ یہ آپ کو اسٹیبلش جو ریپیٹیٹیو آرڈر ہے اس سے باہر نکال کر چیلنج کرنے کا موقع دیتی ہیں. ایک زمانے میں اس کا بڑا غلغلہ مچا تھا پرویز مشرف کے زمانے میں، جب آپ کو سارے کے جو لوگ تھوڑے میری عمر کے ہیں یا میرے سے تھوڑے چھوٹے بھی ہیں تو ان کو یہ یاد ہوگا کہ ورلڈ فورم جو ہوتے تھے، ورلڈ یوتھ فورمز کے اجلاس ہوتے تھے، یہ سارے بنیادی طور پر انارکک موومنٹ ہی تھی. تو یہ کہتے تھے کہ شادی بیاہ اور روایات اور نوکری اور ایجوکیشن وغیرہ یہ سب کے اوپر ہی چھری چلاتے تھے، اور یہ بنیادی طور پر یہ کہتے تھے کہ ہمیں زندگی کو ایک نئے رخ سے، نئے ڈھب سے دیکھنا چاہیے. تو انارکزم جو ہے وہ اس کے اندر کچھ سنجیدہ تھنکر بھی ہیں، جیسے اینا گوڈمین ہے اور باقونن ہے، یہ برودھا ہے. لیکن برودھا بہرحال جو ہے وہ کسی نہ کسی آرڈر کو قبول کرنے پر بعد میں تیار ہو گیا تھا. اور یہ جو سوشل ڈیموکریٹک موومنٹ رہی ہے یورپ کے اندر، اس کے پیچھے بنیادی طور پر برودھا کی ہی انارکک فریم ورک ہے. لیکن ابھی میں انارکزم وغیرہ نہیں پڑھا رہا، میں تو صرف آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ ناولٹی کے لیے جو فلسافیکل فاؤنڈیشن پرووائڈ کر رہے ہیں کنٹمپرری ورلڈ میں، وہ ایک خاص قسم کا انارکزم آپ کے لیے بنیاد فراہم کر رہا ہے. دوسرا جو فلسفی آف ڈفرینس ہے، اس کی جو روٹ ہے وہ تو ظاہر ہے کہ
ایک ایسی فلسفی ہے جسے ہم فلسفی آف ڈفرینس کہتے ہیں، جس کا جو بڑا تھنکر ہے وہ ڈیلوز ہے. اور ڈیلوز کا یہ خیال ہے کہ جو پہلے زمانے میں جو فلسفہ ہوتا تھا وہ کیسا فلسفہ ہوتا تھا، وہ کہ ایک جڑ ہے اور پھر اس کا تنا ہے اور پھر اس کی شاخیں اور اس کی روٹ ہے، روٹ بیسڈ فلسفیز. تو وہ ساری کی ساری جو فلسفیز ہوتی تھیں وہ پریڈکٹیبل ہوتی ہیں اور اسٹرکچرڈ ہوتی ہیں اور آرگنائزڈ ہوتی ہیں. سو جب اس نے اپنی کتاب واٹ از فلسفی لکھی تو اس نے یہ بتایا کہ بنیادی طور پر یہ جو فاؤنڈیشن فلسفی ہے یا روٹ بیسڈ فلسفی ہے یا ٹری کی طرح کا فلسفہ ہے، یہ فلسفہ تو بنیادی طور پر ریپیٹیٹیو ہے. تو اس کے نتیجے میں تو کوئی نیا سچ پیدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ ریپیٹ کرتا ہے اور جو بھی ٹروتھ ہوتا ہے وہ جڑا ہوا ہوتا ہے روٹ کے ساتھ، اور روٹ جڑی ہوئی ہوتی ہے تنے کے ساتھ، اور تنا جڑا ہوا ہوتا ہے شاخوں کے ساتھ، اور شاخوں سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں اس کے پھل. تو اس میں کوئی نیا پن پیدا نہیں ہو سکتا اور اس کی ٹیریٹری طے ہے. تو جب تک کہ اس کی ٹیریٹری چیلنج نہیں ہوگی اور وہ ڈی ٹیریٹوریلائز نہیں ہوگا، تب تک ایک نیا جو فلسفہ ہے وہ پیدا نہیں ہوگا. لہٰذا وہ کہتا ہے کہ جو فلسفہ ہے وہ بنیادی طور پر جسے ڈیلوز فلسفہ کہہ رہا ہے وہ رائزومیٹرک ہے. رائزومیٹرک فلسفی وہ ہم کبھی اور پڑھیں گے، لیکن میں ایسے ہی حفظ ما تقدم کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ ناولٹی پہ میرا جو اعتراض ہے اس کو لوگ سن کے یہ کہیں گے کہ اس کو بے وقوف کو یہ پتہ ہی نہیں ہے. تو میں حفظ ما تقدم کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ ڈفرینس کی فلسفی الائن کرتی ہے ناولٹی کے اس تصور کو، لیکن ہر ناولٹی کا تصور ڈیلوژین نہیں ہوتا، ہر ناولٹی کا تصور انارکزم بھی نہیں ہوتا، ہر ناولٹی کا تصور کنسٹرکٹیو ریئلزم بھی نہیں ہوتا. وہ فلسفے ہیں اور یہ ناولٹی تو کوئی بھی گھڑ سکتا ہے. ابھی بیٹھے بیٹھے آپ کچھ بھی گھڑ سکتے ہو، وہ ناولٹی ہو جائے گی. لیکن جو رائزومیٹرک ماڈل ہے ڈیلوز کا، وہ کریب گراس کی طرح ہے. جس طرح ایک گھاس ہوتی ہے، کریب گراس کہتے ہیں اس کو، وہ اس میں ہر جو نئی پتا ہوتا ہے وہ الگ طریقے کی شاخ نکالتا ہے اور اس کا پیٹرن طے نہیں ہوتا، اور ہر شاخ کے ساتھ ایک جڑ لگی ہوئی ہوتی ہے، اس جڑ سے پھر نئی شاخیں نکلتی ہیں اور وہ ایک کیوٹک ہوتا ہے. اور اس میں آپ پروجیکشنز نہیں بنا سکتے کہ اگلی برانچ کیسی ہوگی اور اگلی برانچ کی جڑ کیسی ہوگی وغیرہ وغیرہ. تو ڈفرینس کی فلسفی بھی نکلتی ہے. اور ظاہر ہے کہ ڈیلوز کا یہ جو فلسفہ ہے یہ سپورٹ لیتا ہے پوسٹ ماڈرن فلسفی سے، جس کی جیسے میں نے ابھی لیوٹارڈ کی بات کی تھی کہ لیوٹارڈ کہتا ہے کہ بھائی تمام نیریٹو محض نیریٹو ہی ہوتے ہیں اور کوئی بھی نیریٹو گرینڈ نیریٹو نہیں ہوتا. لہٰذا جب سارے ہی بیان محض بیان ہے تو آپ بھی اپنا ایک بیان داغ دو. چاہے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ کیا وہ چیزوں کو نئے طریقے سے دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا. تو یہ بھی جو ہے ری انفورس کرتا ہے فلسفی آف ڈفرینس کو یا ڈفرینس فلسفی کو. اس وجہ سے بھی جو ہے جو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے سارے بڑے اداروں کے اندر جو بھائی بڑی بڑی ڈگریاں کر کر آ رہے ہیں، ان کے لیے بہت آسان ہے کہ وہ پوسٹ ماڈرن فلسفی کے اندر پی ایچ ڈی کر کے آ کے بیٹھ جائیں اور پی ایچ ڈی کرنے کے بعد لوگوں کو یہ بتاتے رہیں کہ جی بنیادی طور پر تو آپ ڈفرینس پیدا کریں، اور ڈفرینس پیدا کرنے کے لیے ہمارے علاقوں کے اندر ان کا سارا جو زور ہوتا ہے وہ ان پیٹرن کے اوپر ہوتا ہے جو پری ماڈرن پیٹرن ہے. کیونکہ پری ماڈرن پیٹرن اگر بریک ہو بھی جائیں، جیسے کہ روایات ہیں یا مذہب ہے یا روحانیت وغیرہ ہے، اگر یہ بریک ہو بھی جائے تو اس کو ریپلیس کرنے کے لیے جو انسٹیٹیوشنل اسٹرکچر اویلیبل ہوگا وہ ماڈرن انسٹیٹیوشنل اسٹرکچر ہی ہوگا. اور یہ سارے چاہے انارکزم ہو، جیسے سوشل ڈیموکریٹس وغیرہ ہوں، یہ کوئی آلٹرنیٹو جو ہے وہ اسٹرکچر یا پبلک آرڈر اسٹیبلش کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. لہٰذا یہ پری ماڈرن سوسائٹیز میں ان کا جو سارا کا سارا زور ہوتا ہے
ہمارے جو بچے بہت سارے اداروں سے فلسفہ پڑھ کے نکل وہ سارے کا سارا ان کا اٹیک جو ہوتا ہے وہ روایت پسندوں کے اوپر ہوتا ہے اور مذہب پسندوں کے اوپر ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر جب وہ یہ سب کر لیتے ہیں تو ایونچولی وہ جا کر اسی گاڑی کے اندر بیٹھتے ہیں جو ماڈرن انسٹیٹیوشنل اسٹرکچر سے نکلی ہوئی ہے، اور وہ سارا کا سارا ماڈرن انسٹیٹیوشنل اسٹرکچر کے فریم ورکس کو ہی لیجیٹمائز کر دیتے ہیں۔ لہٰذا ڈیفرنس کی فلسفی کا زیادہ جو ڈیمیج ہوتا ہے وہ ٹریڈیشنل سوسائٹی پر اور ریلیجس سوسائٹیز پر ہوتا ہے، اگر وہ باقی بچی ہیں تو، اور جن روایت پر وہ زیادہ اٹیک کرتے ہیں۔ لیکن جو ماڈرن انسٹیٹیوشنل اسٹرکچر ہے ان کے اوپر ان کی توجہ کم از کم پوسٹ کولونیل سوسائٹیز پر ابھی نہیں پڑ رہی۔ تیسرا جو ہے وہ کنسٹرکٹیو ریئلزم کا ہے، لیکن اس کو ابھی ہم نہیں چھیڑتے ہیں، نیکسٹ کلاس میں ہم کنسٹرکٹیو ریئلزم پہ بات کر لیں گے۔ ابھی ہمارے پاس تھوڑا ٹائم ہے، تو اگر آپ اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، اور اگر آپ کے یعنی کہ تھک گئے ہو آپ لوگ، کیونکہ آج کا تھوڑا مجھے لگ رہا ہے کہ ڈینس ہے لیکچر، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ بہت امپورٹنٹ ہے اور بہت سگنیفیکنٹ ہے، اور یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اور ناولٹی کے جھانسے میں آ کر آپ طے شدہ سچائیوں کو سے انحراف کر لو، اور پتہ چلا 60 سال کی عمر میں جو ہے آپ جو ہے ایک ایسی بلی کی طرح جو 100 چوہے کھا کے بلی حج کو جا رہی ہوتی ہے، تو میں نے بہت ساری ایسی بلیوں کو حج پہ جاتے ہوئے دیکھا۔ تو جو جوان لوگ ہیں ان کے ساتھ ایسا نہ ہو، جیسے فرض کیا کہ اگر کوئی اس کلاس کے اندر 20 سال کا بچہ ہے یا 20 سال کی بچی بیٹھی ہوئی ہے، تو اس کو پیدا ہوئے 20 سال گزر گئے، تو یہ بہت پرانی بات ہو گئی ہے اس کو دنیا میں آئے ہوئے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ اتنا ہی سچ ہے جتنا 20 سال پہلے تھا۔ تو سچ کے پرانے ہونے سے اس کی سچائی ماند نہیں پڑتی۔ سوال یہ ہے کہ آپ کو ایک نئی سچائی جو ہے وہ تلاشنے کے لیے، ایک نئی سچائی تلاشنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ اسٹیبلش ٹروتھ کو ہی کمپرومائز کرو۔ جی طلع۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام بھائی۔ سر انارکیزم سے کے حوالے سے ایک سوال ذہن میں آ رہا تھا۔ پچھلے کچھ عرصے سے نا، مطلب ہم یہ دیکھ رہے ہیں خاص طور پہ وائل ہلاخ کی وہ کتاب کے بعد، جی جس میں وہ بتا رہا ہے کہ جو اسلام جو ہے وہ ایکچولی مورل کمیونٹی ڈیولپ کرنا چاہتا ہے، کوئی ایک پولیٹیکل آرڈر ایسا ڈیولپ نہیں کرنا مقصد اس کا، یا کم از کم ماڈرن اسٹیٹ کا ایپریٹس اس طریقے کا نہیں ہے جس طریقے کا اسلام چاہتا ہے۔ تو سر کیا مطلب کیا اس کو ہم کیا انارکزم سمجھیں؟ کیونکہ اگر اسلام ایک پوسٹ اسٹیٹ ویژن کے طور پہ وہ دیکھتا ہے، کیا ریلیجن ہمارا کیا کوئی اداراتی صف بندی کا قائل ہے یا نہیں ہے؟ کاز اس کتاب کے بعد بہت سارے ہمارے مطلب ٹریڈیشنلسٹ بھی جو ہے وہ اس سے متاثر ہوتے نظر آتا ہے۔ بہت اچھا کوشچن ہے طلع تمہارا، اور یہ بڑا پرٹیننٹ بھی ہے۔ میں دراصل جو ظاہر ہے کہ اسلام کے بارے میں تو کوئی اتھارٹی نہیں ہوں، رشید بیٹھا ہوا ہے اور بہت سارے لوگ ہوں گے، وہ دین کے بارے میں تو رہنمائی یہ لوگ ہی کریں گے، لیکن میں یہ جو اسٹرکچر پیدا ہو رہے ہیں اور یہ جو آرگیومنٹ پیدا ہو رہے ہیں، اب آپ دیکھیں کہ یہ بڑے میزریبل لوگ ہیں۔ اگر آپ دیکھیں کہ اس وقت دنیا میں 98 ریاستیں موجود ہیں مسلمانوں کی، اس کے باوجود یہ لوگ جو ہے پریفر کرتے ہیں یورپ میں، امریکہ میں، اور وہاں پہ رہنے میں، اور وہاں کے ساری مستیاں اور موج مارنے میں۔ اس کے لیے پھر یہ اپنا گھڑا گھڑایا جو ہے وہ بھی بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اب اگر یہاں کس منہ سے یہ وہاں پر رہیں، اگر فرض کیا کہ ایک فرانس کے اندر ایک بچی کو برقع پہننے نہیں دے رہے، اور وہ بچی جو ہے وہ کہتی ہے نہیں میں تو برقع پہنوں گی، تو فرانس نہیں چھوڑنا چاہتی، تو
اس کے لیے تو دنیا میں 98 مسلم اسٹیٹس ہیں، وہاں چلی جائے، لیکن وہ وہاں نہیں جانا چاہتی نا. تو بنیادی طور پر ہمیں سارے وہ مفادات چاہیے جو پوسٹ ایڈوانس پوسٹ انڈسٹریل سوسائٹیز کے مفادات ہیں. اب اس کے لیے آپ کیا بولو، اس کے لیے آپ کیا جسٹیفیکیشن پیدا کرو. اس کے لیے عام طور پر جسٹیفیکیشن یہی ہے کہ آپ ایک ایسا یوٹوپین ورژن پیدا کرو جو یوٹوپین ورژن ریئلائزبل ہو ہی نہیں. صحیح ہے. اور یہ میں یعنی کہ یہ اگر جب یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہو جائے گا تو انارکزم پر پورا ہمارے پاس ایک سیشن ہے، یعنی کہ 2 سیشن ہیں ہمارے پاس پورے. جیسے ایک تو میں پچھلے سال یا نہیں 2 سال پہلے وار آف ڈسپلن کے اندر جب میں گیا تھا پریزنٹیشن دے رہا تھا، تو اس وقت میں واپس آ گیا، یہی غزالی انسٹیٹیوٹ میں دے رہا تھا. وہ دوبارہ سے ہم انشاءاللہ دیں گے، اس وقت اس کو تفصیل سے دیکھیں گے. اور انارکزم کو بھی میں نے صرف انٹروڈیوس کیا. انارکزم کی کئی مینیفیسٹیشنز ہیں، اور دنیا میں کوئی بھی انارکزم ہو اصولی طور پر وہ یوٹوپین ہی ہوتا ہے. اور انارکزم کیا کہتا ہے؟ انارکزم یہ کہتا ہے کہ کسی بھی آرڈر کے اندر آزادی ممکن ہے ہی نہیں. آزادی چونکہ ممکن ہے ہی نہیں، لہذا کوئی بھی آرڈر ہوگا اس کو آپ بریک کرو. تو جب ایک آرڈر کو آپ بریک کرو گے تو پتہ چلے گا کہ آرڈر کے بغیر تو زندگی گزارنا ممکن نہیں ہے، لہذا وہ ایک نیا آرڈر جنریٹ کرے گا، پھر اس آرڈر کو آپ بریک کرو گے. لہذا یہ یوں سب، جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انارکزم عیسائیت سے بھی پہلے کا بیفور کرائسٹ تھاٹ ہے اور ابھی تک موجود ہے. اس کے اندر جو ہے یہ ریلیجن کو بنیادی طور پر ایک مسٹیفائنگ فارم کے اندر پیش کرتے ہیں، جس کے اندر جیسے کرکیگارڈ کا تھا کہ بھئی ریلیجن وداؤٹ انسٹیٹیوشن. ہاں. اور ٹیکنیکلی یہ جو بھائی، اب مجھے تو، میں ان کے بارے میں تو نہیں کہتا، ان کے بہت سارے معتقدین پاکستان کے اندر ہیں اور اچھی خاصی یعنی کہ ان کی فالوئنگ بھی ہے، میں ان کو ناراض نہیں کرنا چاہ رہا. ان بھائی کی میں بات نہیں کہہ رہا، میں ان کے بارے میں نہیں بات کر رہا، میں انارکزم کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ یہ جس قسم کا ریلیجس انارکزم پیش کر رہے ہیں، یہ ریلیجس انارکزم ایکچولی تھیسٹک ہے ہی نہیں. اسے ہم کہتے ہیں تھیسٹک ریلیجن ایسا ہوتا ہے جس میں ایک گاڈ ہوتا ہے جس کی آپ پرستش کرتے ہیں. یہ لیکن ریلیجن جو ہے وہ انسٹیٹیوشنلائزڈ فارم آف فیتھ ہی ہوتا ہے، یعنی کہ آپ اپنے ایک خدا کو کے ساتھ اپنے تعلق کو کیسے پریزنٹ کریں گے، اس کے نتیجے میں ریلیجن بنتا ہے. تو ریلیجن فیتھ کی انسٹیٹیوشنلائزڈ شکل ہوتی ہے، لہٰذا یہ ممکن نہیں ہے دنیا میں کوئی بھی ریلیجن ہو اور اس کا انسٹیٹیوشنل سیٹنگز موجود نہ ہو. یہ جو بھائی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اب میں ڈائریکٹلی ان کے بارے میں نہیں کہہ رہا، بار بار کہہ رہا ہوں تمہیں کہ جو چیز یہ ریلیجن کے نام پہ پیش کر رہے ہیں وہ ایکچولی ہے ڈیزم. ڈیزم is a religion, is the belief in one God without any religion, without any institutional structure. تو ظاہر ہے کہ یہ اس کی جو ابتدا کی تھی وہ تو پی کے زمانے میں، پی کے جس فلسفی سے انٹروڈیوسڈ تھا وہ ایکچولی ریلیجس انارکزم ہی تھا، جو آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ میاں یہ جو ہے آپ اپنا برانڈ خود بناؤ، خود جو ہے اپنی جو ہے کال لگاؤ گاڈ کو، اور کسی دوسرے کے کال پر آپ نہیں جاؤ. تو یہ بنیادی طور پر ڈیزم ہے، اور ڈیزم بنیادی طور پر انارکک ہے، اور انارکک پوزیشن ہمیشہ انارکک پوزیشن جو ہوتی ہے وہ یوٹوپین ہی ہوتی ہے. اور یہ کیونکہ وہ کبھی ریئلائز نہیں ہوگا، یہ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کسی بھی آرڈر کے بغیر ہوں گے. اگر آپ نے سارے آرڈر بریک کر دیے تو آپ اینیملز کے آرڈر کے اندر آ جاؤ گے، آپ انسیکٹس کے آرڈر میں آ جاؤ گے، آپ وائرس کے آرڈر میں آ جاؤ گے، آپ بیکٹیریا کے آرڈر میں آ جاؤ گے. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ
किसी भी लेवल पर किसी ऑर्डर से बाहर रहोगे। लिहाजा कभी भी ऐसा नहीं होगा कि लोग जो है एब्सोलूट फ्रीडम को सेलिब्रेट कर सकें उस तरह जैसा कि ये अनार्किस्ट तकाजा करते हैं, अनार्किस्ट दावा करते हैं। और कल मैं देख रहा था तो एक मेरे दोस्त ने वो भेजा, एक मोटिवेशनल स्पीकर है, उसने बड़ी मज़े की बात की और उसने बताया कि दुनिया में शादियां होती थी पहले एक ज़माने में, सिर्फ औरत और मर्द की शादी होती थी। तो फिर अब क्या हुआ कि नॉवेल्टी के जो मुतलाशी थे उन्होंने आदमी से भी शादी को जस्टिफाई कर दिया, और औरत की औरत के साथ शादी को भी जस्टिफाई कर दिया, और औरत और मर्द की तो हो ही रही है। तो ये 3 तरह की शादियां हो गई। तो वो कहता है कि सबसे ज्यादा जो डिवोर्स रेट स्टैटिस्टिक्स के, अमेरिकन स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक सबसे हाईएस्ट जो डिवोर्स रेट है वो लेस्बियन के बीच में है, जिसमें शौहर भी औरत है और बीवी भी औरत है। तो सबसे ज्यादा तलाक़ें यहाँ हो रही हैं। दूसरे नंबर पे जो तलाक़ें होती हैं वो औरत और मर्द के बीच में होती हैं, क्योंकि एक औरत है और एक मर्द है। वो कहता है सबसे कम तलाक़ें जो होती हैं वो मर्दों के बीच में, यानी कि गेज के बीच में जो तलाक हैं, तलाक़ों का लेवल सबसे कम उनमें है। तो बताने का मतलब ये है कि जिस जिस पार्टनर को भी ये लगेगा कि वो मोनोटनी की जिंदगी गुजार रहा है, उसको एक नई जहद की जरूरत पड़ेगी। और जिसको भी ये लगेगा कि उसको एक ऑर्डर के मातहत होना पड़ रहा है, तो याद रखो कि ऑर्डर का एहसास हमेशा उसे होता है जो कमजोर होता है। जो ताकतवर होता है ना, वो कहता है ऑर्डर की ऐसी की तैसी, मैं तो ऑर्डर की ऐसी की तैसी फेर दूंगा। तो उसको अनार्किज्म अट्रैक्ट नहीं करता। लेकिन दुनिया में चूंकि कमजोर लोग ज्यादा होते हैं, इसलिए अनार्किज्म हमेशा उनके लिए यूटोपियन एवेन्यू जो है वो ओपन करके रखता है। और हमारे यहाँ के जो पढ़े लिखे लड़के लड़कियां हैं जो यूनिवर्सिटी वगैरह जा रहे हैं, जिनकी आज़ादी की मार ये है कि मैं जीन्स पहन लूँ, मैं बुश शर्ट पहन लूँ, मैं स्किन टाइट बनियान पहन लूँ, मैं गिरिंगो की जैकेट पहन लूँ, मैं बाल नीले कर लूँ, मैं पीले कर लूँ, मैं मूछें रख लूँ, मैं इस लेवल का अगर वो कर रहा है तो जाहिर है कि फिर तो वो तरने वाला होगा इस अनार्किज्म का। ठीक है भाई, अभी हम यहीं पे रोक लेते हैं पूरा, यानी कि नमाज पढ़नी होती है फिर 12:57 हो गए। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट में हम कंस्ट्रक्टिव रियलिज्म एज अ फ्रेमवर्क ऑफ नॉवेल्टी के तौर पे पेश करेंगे। ठीक है जी, खुदा हाफिज।